اب نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ نماز شرط کسے کہتے ہیں؟ جب تک وہ چیز پائی نہیں جائے گی، شرط جب تک پائی نہیں جائے گی آپ کی کوئی بھی چیز درست نہیں ہوگی۔ شرط کسے کہتے ہیں وہ آپ غور کر لیجئے۔ شرط اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر نماز آپ کی درست ہوگی ہی نہیں، اسے شرط کہتے ہیں۔ تو نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ 6 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 6 ہیں۔ معلوم ہے کون کون ہیں؟ پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت۔ پہلی شرط طہارت۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت۔ اب اس کی تفصیل بھی مفصل میں بتاؤں گا آپ کو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ستر۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف منہ ہونا۔ اور چوتھی شرط کیا ہے؟ وقت کا ہونا۔ اور پانچویں شرط کیا ہے؟ نیت۔ پانچویں شرط کیا ہے؟ نیت۔ اور چھٹی شرط کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 شرطیں ہیں۔ چھٹی شرط کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت۔ دوسری شرط ستر عورت۔ تیسری شرط استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف منہ ہونا۔ چوتھی شرط نیت یعنی دل کے پکے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ پانچویں شرط وقت، اور چوتھی شرط وقت ہے، پانچویں شرط نیت ہے، اور چھٹی شرط کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ ہے۔ اب اس کا مفصل بیان سنیے آپ۔ پہلی شرط ہے طہارت۔ نماز کی شرطیں 6 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 6 ہیں، جن کے بغیر نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر ان میں کی ایک بھی فوت ہو گئی، ایک بھی اگر آپ کی نہیں پائی گئی تو نماز آپ کی ہوگی ہی نہیں۔ پہلی شرط ہے طہارت، پاکی۔ آپ نے پاکی کا بیان بڑے مفصل طریقے سے پڑھا۔ طہارت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نمازی کے بدن، کپڑے اور اس جگہ کا پاک ہونا جس پر وہ نماز پڑھ رہا ہے، جس جگہ پہ کھڑے رہ کر کے وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا۔ پہلی بات تو نمازی کے بدن کا پاک ہونا، یہ شرط ہے۔ اس کے بعد جو کپڑا پہن کے نماز پڑھ رہا ہے اس کا پاک ہونا شرط ہے، اور جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے یا جس کپڑے پہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا پاک ہونا شرط ہے، سمجھیے، تبھی آپ کی نماز درست ہے۔ اگر آپ کا بدن پاک ہے، آپ کا کپڑا پاک ہے، لیکن آپ جس جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک نہیں ہے تو آپ کی نماز درست ہی نہیں ہے، آپ کی نماز درست ہی نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ 3 چیزوں کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ نمازی کے بدن، کپڑے اور جس جگہ پہ بیٹھ کے کھڑے رہ کے نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا، اسی کو کہتے ہیں طہارت۔ اب دوسری بات ستر عورت۔ اب ستر عورت اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، یعنی شریعت اسلامیہ میں مرد کو اور عورت کو جتنا نماز پڑھتے وقت اپنے جسم کے اعضاء کو چھپانے کا حکم ہے اسے ستر عورت کہتے ہیں، یعنی اپنے شرمگاہ کو چھپانا، اس کا پردہ کرنا، اسے ستر عورت کہتے ہیں۔ اب دیکھیے ستر عورت یعنی مرد کو ناف سے گھٹنے تک چھپانا۔ یہ کب؟ اگر کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے، بقدر ضرورت ہی کپڑا ہے تو کم از کم ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک اس کی ستر پوشی ہو جائے تبھی اس میں نماز درست ہوگی، سمجھے کہ نہیں؟ الحمدللہ آج کل تو ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے، سب کے پاس بھرا لباس ہے، سب کے پاس ایک نہیں، 2 نہیں، زائد ڈریس کپڑے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک چھپانا، اور عورت کو سوائے چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے، عورت کے لیے کیا ستر ہے؟ صرف ہتھیلی اور چہرہ اور قدم کے علاوہ سارا بدن اس کا ستر ہے، سارا بدن سوائے ہتھیلی اور چہرہ اور قدم، بس نماز کی حالت میں اتنا کھلا رکھ سکتی ہے وہ، اس کے علاوہ مکمل بدن اس کا ستر ہے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو عورت تو اس کی ہتھیلیاں صرف کھلی ہونی چاہیے اور چہرہ صرف کھلا ہونا چاہیے اور قدم اس کا کھلا رہنا چاہیے، اور باقی مکمل اس کا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، سمجھے کہ نہیں؟ عورت کے لیے سوائے چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے پورا بدن چھپانا کیا ہے؟ شرط ہے۔ عورت اگر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھے، بہت سارے دوپٹے باریک ہوتے ہیں نا، اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کے نماز پڑھے جس سے بال کی سیاہی یعنی کالے بال اس کے چمک رہے ہوں، نظر آ رہے ہوں دور سے، تو اب نماز ہوگی ہی نہیں۔ دوپٹہ کیسا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے کہ جس سے بال کا کالا پن، بال کی سیاہی دور سے دیکھنے والے کو یا نزدیک سے دیکھنے والے کو نظر نہ آئے، سمجھے کہ نہیں؟ اگر اس کے بال کی سیاہی نظر آ گئی، بال کی سیاہی چمکنے لگی تو شرط فوت ہو جائے گی، عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے غور کیا؟ ٹھیک ہے، غور کیا آپ نے کہ ہتھیلی، چہرہ اور قدم
اس کے علاوہ سارا بدن کیا ہونا چاہیے؟ چھپا ہونا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں رائج یہ ہے، طریقہ یوں ہوتا ہے، بہت سارے عورتیں مکمل پنجابی ڈریس پہنتی ہیں، مکمل لباس پہنا کرتی ہیں۔ بہت ساری عورتیں جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ساڑی اور بلاؤز پہنتے ہیں نا، ہاں جی سر۔ اور جب ساڑی اور بلاؤز پہنتی ہیں تو ساڑی اور بلاؤز کے درمیان میں کچھ ان کے پیٹ کا حصہ کھلا رہ جاتا ہے، پیٹ نظر آتی ہے، اور ویسے ہی اس کے اوپر حجاب باندھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس طریقے سے شرط فوت ہو جائے گی، نماز ہوگی ہی نہیں۔ شرط کیا ہے؟ صرف ہتھیلی، چہرہ عورت کے لیے اور قدم، بس اتنا ہی کھلا ہونا چاہیے، مکمل جسم کپڑے سے ڈھپا ہونا چاہیے، اور اتنا مضبوط کپڑا ہونا چاہیے کہ سر کے بال کا کالا پن نظر نہ آئے، سمجھے کہ نہیں؟ اگر نظر آ گیا شرط فوت ہو گئی اس کی، اور نماز بھی بیکار ہو گئی، سمجھے کہ نہیں؟ اتنا اگر باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھے کہ جس سے بال کی سیاہی چمکے تو نماز نہیں ہوگی عورت کی، جب تک کہ اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑھ لے جس سے بال کا رنگ چھپ جائے، یعنی ایسا کوئی کپڑا نہ اوڑھ لے جس سے بال کا رنگ چھپ نہ جائے، تب تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب آئیے تیسری شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ۔ تیسری شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف منہ ہونا، قبلہ کی طرف رخ ہونا، سمجھے کہ نہیں؟ اگر کوئی قبلہ کی طرف رخ نہ کر کے دوسری طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نماز ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی۔ مان لو کسی کو قبلہ نہیں معلوم، قبلے کا رخ کدھر ہے، تب وہ کیا کرے؟ تب کیا کرے؟ معلوم ہی نہیں، ہم جنگل میں ہیں، بیابان میں ہیں، صحرا میں ہیں، اب سورج مطلب بادل میں چھپا ہوا ہے، اگر سورج نکلا ہوا ہے، سورج تو ہمیشہ نکلا ہی رہتا ہے، اگر بادل میں چھپ گیا، ہمیں سمت کدھر ہے قبلے کی نہیں معلوم ہو رہی ہے، اب ہم کیا کریں؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اگل بغل پڑوس میں ہے اس سے پوچھ لے کہ قبلہ کدھر ہے، قبلہ کدھر ہے، وہاں کے لوگوں سے جانکاری لے، اور ایسے ویسے سے نہیں، جو اہل علم ہوں، جانکار لوگ ہوں، نماز کے پابند ہوں، باشرع ہوں، سمجھے کہ نہیں؟ باشرع ہوں، انہی سے پوچھا جائے، اور جو باشرع نہیں ہے ان کے بتانے کا اور ان کے گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت میں، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے کہا گیا ہے جب چاند کی گواہی دینا ہو تو کم سے کم باشرع 2 لوگ ہوں۔ اگر داڑھی چھلے ہوئے فاسق معلن اگر چاند کی شہادت دیں گے، اگرچہ انہوں نے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا ہو، تب بھی ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، سمجھے کہ نہیں؟ شاہدین کا باشرع ہونا بہت ضروری ہے، سمجھے کہ نہیں؟ بہت ضروری ہے، کیونکہ فاسق ہے وہ، جو فاسق ہے، جو سر عام داڑھی چلاتا ہے، سر عام گناہ کبیرہ میں مبتلا رہتا ہے، سر عام گناہ میں مبتلا رہتا ہے، اس کو دین سے کیا واسطہ ہے؟ اگر آپ اس سے پوچھنے جائیں گے بھائی قبلہ کدھر ہے، اسے دین سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں، اگر وہ آپ کو غلط بتا دے تو کیوں، اس کے بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو کوئی بادشاہ ہو تو اس سے پوچھے کہ قبلہ کدھر ہے، اگر وہ بتا دے کہ فلاں جانب قبلہ ہے تو اب اس جانب نماز چہرہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ۔ لیکن اس ڈیجیٹل دور میں ہم کو قبلہ معلوم کرنے کے لیے اب کوئی دقت نہیں ہوتی، ہر ایک کے پاس ایپ والا موبائل ہے، ایک آتا ہے، ایک ایپ بھی آتا ہے نا، اس کے ذریعے ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ ہمارا قبلہ کدھر ہے نا۔ ڈیجیٹل دور میں قبلہ معلوم کرنے کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر نہ معلوم ہونے کی صورت میں کسی سے پوچھ لے قبلہ کدھر ہے، وہ بتائے گا تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھے۔ اگر بتانے والا کوئی نہیں ہے، مان لو جنگل میں، بیابان میں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دھوپ نکلی نہیں ہے، بادل چھپا ہوا ہے، سورج چھپا ہوا ہے بادلوں میں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کدھر ہے، تو اب آپ تحری کریں گے، یعنی دل کا پکا ارادہ کریں گے کہ قبلہ ادھر ہے۔ آپ کا دل جدھر جمے، دل جدھر مائل ہو جائے کہ قبلہ ادھر ہوگا، آپ ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھ لیجیے، آپ کی نماز ہو جائے گی، سمجھے کہ نہیں؟ مان لیجیے آپ کو قبلہ معلوم نہیں، لیکن آپ کا دل ادھر جمع، آپ کا دل ادھر مائل ہوا کہ ادھر قبلہ ہوگا، آپ نے ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھی، فرض نماز سے فارغ ہو گئے، بعد میں کوئی آیا، بتانے والے نے بتایا باشرہ بھائی آپ نے ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھا، قبلہ ادھر نہیں تھا ادھر تھا، تو پھر کیا حکم ہے اس کا؟ تو نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ تحری ایک ایسی چیز ہے کہ مومن بندے کا دل جدھر جمے، ادھر اگر اس نے نماز چہرہ کر کے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟
تو استقبال قبلہ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ نے استقبال قبلہ نہیں کیا، ادھر کو چہرہ کر کے کے بجائے ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھی تو آپ کی شرط فوت ہو گئی، آپ کی نماز بھی باطل ہو گئی. ٹھیک ہے. استقبال قبلہ یعنی نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا. اگر قبلہ کی سمت میں شبہ ہو تو کسی سے دریافت کرے، پوچھے. اگر کوئی دوسرا موجود نہ ہو تو غور و فکر کرے، بعد کو جدھر دل جمے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے. پھر اگر بعد نماز معلوم ہوا کہ قبلہ دوسری سمت تھا تو کوئی حرج نہیں، آپ کی نماز ہو گئی، کوئی حرج نہیں، آپ کی نماز ہو گئی. ٹھیک ہے. اور چوتھی شرط کیا ہے؟ وقت ہے. کیا ہے چوتھی شرط؟ وقت ہے. وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ظہر کا وقت ہے تو ظہر کی نماز پڑھی جائے، عصر کا وقت ہے تو عصر ہی کی نماز پڑھی جائے، اور مغرب کا وقت ہے تو مغرب ہی کی نماز پڑھی جائے. وقت کا ہونا ضروری. ایسا نہیں ہے کہ ابھی ظہر کی اذان ہو گئی، آپ کو اگر کہیں فنکشن میں جانا ہے، ابھی ظہری کا وقت چل رہا ہے، آپ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، آپ سوچیں کہ بھائی مجھے فنکشن میں جانا ہے، میں عصر کے وقت میں سفر میں رہوں گا، اس سے اچھا ہے کہ عصر ظہر بھی پڑھ لیتا ہوں، عصر بھی پڑھ لیتا ہوں ظہر کے وقت میں، تو نماز ہوگی آپ کی؟ نہیں. جس نماز کا وقت ہے اس نماز کو اسی وقت میں پڑھنا ضروری ہے. اگر آپ نے ظہر کی نماز عصر میں پڑھنے جائیں گے، عصر کی نماز ظہر میں پڑھنے جائیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، سمجھے کہ نہیں؟ اگر ظہر کا وقت 12:30 بجے ہو رہا ہے شروع، اور آپ 12 بجے نماز پڑھنا چاہیں تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وقت شرط ہے. نماز کا وقت داخل ہونا کیا ہے؟ شرط ہے. جب تک نماز کا وقت ہوگا نہیں، اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز بھی آپ کی ہوگی نہیں. وقت بھی کیا ہے؟ شرط ہے. وقت، لہٰذا وقت سے پہلے نماز پڑھی تو نہ ہوئی. وقت ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے یا عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، سمجھے کہ نہیں؟ اب پانچویں شرط کیا ہے؟ نیت. نیت کیسے کہتے ہیں؟ دل کے پکے ارادے کو کیا کہتے ہیں؟ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں. آپ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اب دل کے اندر ظہر کی نیت کا پکا ارادہ ہو. عصر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو دل کے اندر عصر کی نیت کا پکا ارادہ ہو، سمجھے کہ نہیں؟ یعنی دل کے پکے ارادہ کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے. دل کے پکے ارادہ کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ضروری ہے؟ شرط. اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی، وہ کیوں نیت شرط بتا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ کے دل میں ارادہ ہی نہیں ہے پکا نماز پڑھنے کی، سمجھے کہ نہیں؟ اب ارادہ ہی نہیں رکھتے نماز پڑھنے کا، آپ نیت ہی نہیں کی ہے، کسی نے زبردستی لے گیا آپ کو اور کھڑا کر دیا صف کے اندر، تو آپ کا دل مطمئن ہوگا نہیں. کیونکہ جب آپ کا ارادہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا، آپ نے دل کے اندر نیت نہیں کی، تو آپ کا ذہن، آپ کا دماغ کہیں اور مشغول ہوگا، کہیں اور کاموں میں مبتلا ہوگا، جس کی وجہ سے نماز کی بھی توہین ہوگی اور نماز کے اندر بہت ساری غلطیاں بھی ہوں گی، سمجھے کہ نہیں؟ اور جب نیت نہیں ہے تو شرط فوت ہو جائے گی اور نماز بھی آپ کی فوت ہو جائے گی، سمجھے کہ نہیں؟ نیت، دل کے پکے ارادے کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے. اور زبان سے نیت کے الفاظ کہہ لینا مستحب ہے. زبان سے نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز فجر کے فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے سے امام کے، جو مقتدی حضرات ہے پیچھے سے امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، زبان سے کہہ لینا مستحب ہے. زبان سے نہیں کہا، اور اس میں عربی کی کوئی تخصیص نہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو عربی میں نیت کرو، ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ عربی ہی میں نیت کریں. بہت سارے لوگوں کو اگر عربی میں نیت نہیں یاد رہی تو کیا کریں گے بیچارے، سمجھے کہ نہیں؟ نیت کر لیں، نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز فجر کے فرض پیچھے سے امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کی میرا طرف کعبہ شریف کے، زبان سے کہہ لینا مستحب ہے. عربی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، اردو میں بھی آ کر آپ نیت کرتے ہیں تو ہو جائے گی. اور یوں کہے کہ نیت کہ میں نے، اور نیت کرتا ہوں میں نہ کہے. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فجر کی فرض، نیت کرتا ہوں میں کہتے ہیں، ایسا نہ کہے، بلکہ نیت کی میں نے، کرتا ہوں نہیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض پیچھے سے امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ طرف کعبہ شریف کے. ٹھیک ہے. اب چھٹی تکبیر کیا ہے؟ چھٹی شرط کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ یعنی ابتدائے نماز میں، نماز شروع کرتے وقت میں ہم جو ہے اللہ اکبر کہہ کر کے کانوں تک جو ہاتھ لے کر کے جاتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اگر کسی نے تکبیر تحریمہ نہ کرتے ہوئے ڈائریکٹ قیام کے بعد رکوع میں چلا گیا اور اس کی تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی، چاہے وہ مکمل نماز کیوں نہ پڑھ لے، اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، کیونکہ اس کی شرط جو تکبیر تحریمہ تھی وہ کیا ہو جائے گی؟ فوت ہو گئی، سمجھے کہ نہیں؟ آپ چاہے پہلی رکعت میں آئیں، چاہے دوسری رکعت میں آئیں،
یا تیسری رکعت میں آئے، آتے ہی صف میں کھڑے ہوں اور اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ لے جائیں، جس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہو، انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہو، کانے کے لو کو ٹچ کر کے ناپ پر لا کر کے ہاتھ باندھ دیں۔ پھر اس کے بعد اگر امام صاحب رکوع میں گئے ہیں تو فوراً رکوع میں جائیں۔ اگر آپ امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں تو آپ آئے صف میں کھڑے ہو گئے اور بغیر تکبیر کے ڈائریکٹ امام کے اقتدا کرتے ہوئے امام کی تکبیر کے ساتھ آپ رکوع میں چلے گئے تو آپ کی تکبیر فوت ہو گئی، آپ کی شرط پائی نہیں جائے گی، تو آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فوت ہو جائے گی، سمجھے کہ نہیں؟ تکبیر تحریمہ کہنا بھی کیا ہے؟ شرط ہے۔ کتنی ہے نماز کی شرطیں؟ 6 ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ دوہرا لیجیے، طہارت۔ پہلی کیا ہے؟ طہارت۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت، یعنی جتنا حکم چھپانے کا ہے نماز کے اندر، مرد کے لیے کیا ہے؟ ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک، عورت کو سوائے ہتھیلی، چہرے اور قدم کے مکمل جسم چھپانا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور تیسری استقبال قبلہ۔ تیسری شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف چہرہ ہونا۔ اور چوتھی شرط کیا ہے؟ وقت کا ہونا، اور وقت سے پہلے آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور پانچویں چیز ہے نیت کرنا، جو نماز ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس نماز کی نیت کرنا۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی تو آپ کی شرط فوت، تو نماز بھی باطل۔ اور چھٹی شرط کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ چھٹی شرط کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ اگر آپ نے تکبیر تحریمہ نہیں کی تو آپ کی شرط فوت، تو آپ کی نماز بھی باطل ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ شرائط نماز آپ کو یاد ہو جائیں گے کہ نہیں؟ کہ یاد ہیں؟ جن کو یاد ہیں بڑی اچھی بات ہے، تفصیل سے یاد کیجئے۔ طہارت کسے کہتے ہیں، ستر عورت کسے کہتے ہیں، استقبال قبلہ کسے کہتے ہیں، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ اور جن لوگوں کو یاد نہیں ہے وہ اور اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گئی نماز کی شرطیں، یہ ہو گئی نماز کی شرطیں جس کے بغیر نماز درست نہیں ہے۔ یہ نماز